میرے شوہر کو لوگوں کی سہاگ رات دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا۔ وہ تقریباً ہر شادی پہ دلہن کے کمرے میں چھپ کر سارا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اپنے نفس کو سکون پہنچاتے۔ محلے کی ساری عورتیں مجھے میرے شوہر کی داستان مزے لے لے کر سنا رہی ہوتی، تو وہیں رشتہ داروں کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ ہر کسی کے منہ پر گلزار کی باتیں ہوتی تھی، جس میں سر فہرست یہ تھی کہ جب بھی کسی جاننے والے کی شادی ہوتی تو میرا شوہر ان کی سہاگرات دیکھنے چلا جاتا۔ شروع میں تو میں یہ بات ہنسی میں ٹال دیتی، مجھے لگا کہ مذاق ہے، جسے سن کر میں گھنٹوں ہنستی رہی، مگر بعد میں جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا شوہر ہر جوڑے کی مکمل سہاگرات دیکھتا، مگر اس سب میں جو منفرد بات یہ تھی کہ اگلے ہی دن اس نئے جوڑے میں لڑائی ہو جاتی۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، مگر ان 2 سالوں میں مجھے اپنے شوہر سے ہمیشہ ہی شکایت رہتی تھی، یا پھر ان کے کاموں پہ میں خار کھاتی تھی۔ اکثر تو ہمارے درمیان اچھی خاصی لڑائی ہو جاتی۔ میرا شوہر ایک عجیب و غریب انسان تھا، مجھے ان کی یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں تھی، بلکہ ناگوار گزرتی تھی۔ ایسے کسی غیر کو برہنہ دیکھنا اسلام میں غلط قرار دیا گیا ہے، مگر میرے شوہر کو یہ فلسفہ کون سمجھاتا، جس کی آدھی زندگی ہی ایسے گزری ہو۔ ایک دن میری بہن کی شادی تھی۔ گھر کے کاموں میں یہ بات میں بالکل بھول چکی تھی کہ میرے شوہر کو ایسی بری لت ہے۔ جب میری بہن اپنی پہلی رات کے لیے کمرہ عروسی میں پہنچی تو گلزار نے ان کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اگلے دن ہاجرہ روتی ہوئی گھر آئی اور اس نے مجھے کچھ ایسا بتایا کہ میں پریشان ہو چکی تھی۔ چنانچہ کچھ فیصلہ کر کے بھائی کی شادی رچا دی اور شوہر کے کمرے میں جانے سے پہلے ہی وہاں چھپ گئی کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا شوہر سہاگ رات دیکھتے ہوئے۔ میرا نام فریحہ ہے، سب پیار سے مجھے فری کہتے ہیں۔ ہم 2 بہنیں جبکہ ایک بھائی تھا۔ بھائی اور ابا دکان چلاتے تھے۔ ہم لوگ ذات کے موچی تھے۔ موچی یعنی جوتے سلائی کرنے والا یا جوتے کا کاروبار کرنے والا۔ یہ مطلب ہم پہ فٹ بیٹھتا تھا کہ میرے خاندان کے سبھی لوگ دوسرے کے درد کو نہ صرف سمجھتے بلکہ ان کے دکھ اور زخم سینے میں ہمیشہ کوشاں رہتے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ ہم لوگ فطرت کے بھی موچی ہی ہیں۔ گھر میں جب کبھی خوشی غمی ہوتی پورا کنبہ ایک ساتھ ہو جاتا۔ آج کل تو ویسے ہی یہ چیزیں ناپید ہو رہی ہیں۔ نفسا نفسی کے عالم میں ہر کسی کو بس اپنی ہی فکر ہے، دوسرے کیسے جی رہے ہیں یہ کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ امی پہلے دن ہی کہہ چکی تھی کہ میں پہلے دونوں بچیوں کی شادی کروں گی، پھر بیٹے کی کروں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی گھر میں جوان بچیاں ہوں تو بہو لے آؤں۔ اس فیصلے کے بھائی اور ابو نے بھرپور تائید کی۔ ہم دونوں بہنوں نے انٹر کیا تھا، گھر کے سارے کام کاج اچھے سے جانتی تھی۔ امی نے ہمیں ہر چیز بخوبی سکھائی تھی۔ ہم دونوں امی کی تربیت کی وجہ سے ہر کسی کی گڈ لسٹ میں شامل تھی۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ چھوٹی بہن کی منگنی تائزات سے ہو گئی اور 2 سال بعد شادی کی تاریخ مقرر کی گئی۔ ارسلان کو بھی اپنا کاروبار سیٹ کرنا تھا۔ ارسلان میری چھوٹی بہن کا منگیتر تھا اور میرا تایازاد۔ 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ ابو کی کسی جاننے والے کا میرے لیے رشتہ آ گیا۔ لڑکے کا نام گلزار تھا، شکل و صورت کا بھی ٹھیک ہی تھا، کسی فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ لوگ اچھے تھے۔ ابو نے تسلی کر کے میری بات پکی کر دی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد لڑکے والے انگوٹھی پہنا گئے اور یوں میں گلزار کے نام کے ساتھ بندھ گئی۔ شادی کے لیے امی نے ابھی کچھ وقت مانگا تھا۔ وہ چاہتی تھی تب تک جہیز کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ 6 ماہ بعد میری شادی گلزار سے ہو گئی اور یوں میں بیاہ کر دوسرے گھر چلی گئی، جہاں سے اب مجھے مر کے ہی نکلنا تھا۔ میری رخصتی کے وقت امی نے مجھے ایک ہی نصیحت کی تھی کہ بیٹا، تمہارا شوہر جیسا بھی ہو، جو بھی کرے، بس اس کی بات ماننا، اسے خوش رکھنا۔ مشرقی مائیں بھی کتنی مطلب پرست ہوتی ہیں نا، اپنی عزت و ناموس کی خاطر بیٹی کی قربانی تک دینے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہیں۔ شادی کی پہلی رات میری سہاگ رات پہ جب گلزار میرے قریب آیا تو اسے آتے ہی مجھ پہ غصہ کرنا شروع کر دیا اور پھر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں
ऐसे रवैये की हकदार तो नहीं थी, लेकिन आंसू बहाती खामोशी से सब कुछ सह गई। अब मेरी शादी को वक्त गुजरता जा रहा था। मुझे अपने शौहर की कभी भी समझ ना आती कि वो करता क्या है, उसके शब रोज मशकूक क्यों है, लेकिन मैं कुछ भी समझने से कासिर थी। सो खामोशी का लिबादा ओढ़ कर बैठ गई। उन्हीं दिनों मैंने महसूस किया कि मोहल्ले की औरतें मेरे शौहर की बुराइयां करने में जतन होती हैं। जिसका भी हमारे घर चक्कर लगता, उसकी जबान पे एक ही बात होती कि गुलजार को समझाओ, यूं नहीं करते। पहले पहल तो मैं समझने की नाकाम सी कोशिश करती रही कि भाई समझाऊं क्या जब मुझे खुद ही नहीं पता। तो फिर एक दिन एक औरत ने मुझे कुछ ऐसा बताया कि मैं पहले तो सुनकर बहुत शॉक्ड हुई, मगर साथ ही हंसना शुरू हो गई कि बाजी आपका दिमाग तो दुरुस्त नहीं है। भला गुलजार को क्या जरूरत है नौजवान नए शादीशुदा जोड़ों की सुहागरात देखने की? हाँ भी ना। मगर अब ये सिलसिला शुरू ही हो गया था। जो भी आती बस यही कहती और चली जाती। मुझे भी अब शक सा पड़ने लगा था, क्योंकि रिश्तेदार या मोहल्ले में जिसकी भी शादी होती, मेरा शौहर सारी रात घर ना आता। जब सुबह लौटता तो उसकी आंखें सूजी हुई होती। अब मैं इस चीज से परेशान हो चुकी थी कि आखिर मामला क्या है। अब तो अक्सर ऐसा होने लगा था, शौहर शादी की रात गायब रहता, सुबह हमें खबर मिलती कि फलां की बहू आज नाराज होकर घर चली गई है या उसका उसके शौहर से झगड़ा हो गया है। एक दिन सोचा गुलजार से बात करती हूँ, तो शाम को जो ही वो घर आए उनसे सारी बात शेयर की, मगर उनका रद्द-ए-अमल देखकर मेरे हवास बाख्ता हो गए। वो यकदम मुझ पर चीखना शुरू हो गए और कहा कि मैं उनकी जिंदगी में आए ही क्यों हूं। मैं ये सुनकर रोते रोते सो गई। सब उनके उठने से पहले ही कमरे से बाहर चली गई और कोई बात न की। कुछ दिन तक घर का माहौल खराब रहा। गुलजार एक अकलौता बेटा था। मेरी सास कैंसर की मरीजा थी। वो ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी, मगर जब अपनी बेटी से भरकर प्यार करती थी, वो मुझसे अक्सर कहती, फरी मैं पोते या पोती का मुंह देखना चाहती हूँ, न जाने कब मौत मुझे आन दबोचे, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। अम्मा जी की बात सुनकर मैं लंबा सांस भरती और दिल ही दिल में ये सोचती कि अम्मा जी मेरे बस में हो तो आज ही आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूं, मगर गुलजार तो मेरे करीब आने से ही चीखना शुरू कर देता है या फिर बेहोश होकर गिर जाता है। एक दो बार डॉक्टर को दिखाने की कोशिश की, मगर उल्टा मुझे ही गुलजार ने डांट दिया। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे। अब मैं गुलजार से खार खाने लगी थी। मेरे दिल में शक का वो पौधा अब तनावर दरख्त बन चुका था। मुझे ये ऐश परस्त इंसान लगता था जो अपने नफ्स की खातिर ये सब कुछ करता था, मगर मैं भूल चुकी थी अजियतें जानलेवा हुआ करती हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, वैसे ही गुलजार की जिंदगी में भी रात की स्याही भरी थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये सब ऐसा ही है और न जाने कब से ये ऐसा कर रहा है। कई बार गुलजार को मैंने समझाया था, ये गलत है, आप छोड़ क्यों नहीं देते, अल्लाह भी नाराज होता है, ऐसे किसी गैर को बरहना देखने से आंखों की बिनाई जायल हो जाती है। लेकिन एक मेरा शौहर था जिसके सर पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वहां मेरी बहन की शादी में एक माह रह गया था। अम्मी ने मुझे घर में बुलाया। मैंने सास से इजाजत ली और घर आ गई। अरसलान ने अपना कारोबार सेट कर लिया था। मैं घर के कामों में ऐसी उलझी कि शौहर वाली बात बिल्कुल ही फरामोश कर गई। शादी में कम ही दिन बचे थे और तैयारियां अभी बहुत रहती थी। मेरा एक पांव घर होता और दूसरा बाजार। मैं अल्लाह अल्लाह करके मैंने सारी तैयारी मुकम्मल की और सुख का सांस लिया। अब वो दिन भी आ गया जब छोटे अरसलान के नाम से जुड़ गई। मेरे शौहर ने भी शादी के हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़े दामाद का बखूबी फर्ज अदा किया। उन्हें ऐसे देखकर मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया, मगर मैं क्या जानती थी कि कुछ ही देर बाद मेरा सर झुकने वाला है, क्योंकि हर बार की तरह छोटी और अरसलान की सुहागरात देखने में मेरा शौहर वहां पहुंच गया। उनके कमरे में छुपकर सब कुछ देखने लगा। अगली सुबह छोटी बहन रोती हुई घर वापस आई। उसे ऐसे देखकर हम सब परेशान हो गए कि इसे क्या हुआ है।
اس نے پوچھنے پہ مجھے کچھ ایسا بتایا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں اب گلزار سے تنگ آ چکی تھی۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ میری بہن کے گھر برباد کیوں کیا انہوں نے؟ میرے دل میں ایک طرف انتقام کی آگ تھی تو وہیں دوسری طرف شوہر کے لیے محبت تھی۔ کچھ سوچ کر میں ارسلان سے ملنے چلی گئی اور اسے اعتماد میں لے کر یہ منصوبہ بنایا اور گھر آ گئی۔ ارسلان کی بہن کی بات میں نے بھائی سے طے کر دی۔ یوں مجھے دیکھ کر امی ابو پریشان ہو گئے، لیکن میں نے انہیں سمجھا دیا کہ یہ شادی لازمی ہے، اگر چھوٹی کا گھر بسانا ہے تو۔ کچھ دنوں بعد میں نے فاروق کی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی اور پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ کیا۔ دلہن کو کمرہ عروسی میں بھیجنے سے پہلے ارسلان نے مکمل تیاری کی۔ ہم جانتے تھے کہ گلزار اب بھی ویسا ہی کرے گا۔ ہماری سوچ کے مطابق اس نے ویسا ہی کیا جیسا ہم سوچ رہے تھے۔ گلناز یعنی کہ میری بھابھی کو کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اگلی صبح ہر بار کی طرح وہ روتی ہوئی اپنے گھر لوٹ گئی اور ہم سب ایک بار پھر ششدر رہ گئے۔ میں نے کمرے میں جا کر چپکے سے پلان چیک کیا، وہ کامیاب تھا، اور پھر ارسلان کو لے کر جیسے ہی وہ دیکھا ہماری آنکھیں پھٹ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گلزار یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میری آنکھوں سے آنسو پھوٹنا شروع ہو گئے۔ پھر میں نے بغیر کسی کو بتائے فاروق کو سمجھایا کہ میں جانتی تھی وہ دونوں درست ہیں۔ ارسلان بھی راز جان چکا تھا، اس نے بھی چھوٹی بہن سے معافی مانگی۔ کچھ دنوں بعد میں اپنے سسرال واپس آ گئی۔ میکے میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، مگر ایک انہونی کا احساس ابھی بھی مجھے ہو رہا تھا۔ گھر آ کر کچھ دن ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ تھک ہار کر میں نے گلزار سے پوچھ ہی لیا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے خود کو اب تک دھوکہ کیوں دیا ہے؟ گلزار میری بات پر حیران تھے، مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ میں سب جان چکی ہوں تو وہ حیران ہو گئے۔ گلزار میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ جب چھوٹی بہن روتی ہوئی گھر آئی مجھے اندازہ تھا اب آپ بھی مجبور ہو کر سہاگ رات دیکھیں گے۔ یہ بھول چکی تھی، جب کہ عادت ہو جائے تب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے بتا رہی تھی کہ اس دن میں نے ارسلان سے مل کر اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ارسلان شروع سے ہی مجھے بہن سمجھتا تھا، اسی لیے اس نے میری بات مان لی اور میں نے اس کی بہن کا ہاتھ مانگ لیا۔ یہ شادی راز رکھنے کے لیے کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے ان کی شادی کر دی اور کمرے میں خفیہ کیمرہ لگا دیا۔ جیسے ہی فاروق کمرے میں پہنچا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فاروق نے اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یوں وہ روتی ہوئی واپس آ گئی۔ آپ وہی چھپ کر دیکھتے رہے اور ساتھ روتے رہے۔ جب میں نے ویڈیو میں آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ میری سوچ کے برعکس آپ کا رد عمل تھا۔ گلزار آپ بتائیں یہ سب کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کچھ سوچ کر انہوں نے بتانا شروع کیا، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ لوگ کیسے اتنے دھوکے باز ہو سکتے ہیں۔ وہ بتاتے گئے اور میں روتی رہی۔ میرا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ کیسے گلزار نے اب تک سینے میں بوجھ دفن کیا ہوا تھا۔ گلزار نے بتایا کہ ان کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی ہے، میری ان سے دوسری شادی ہے۔ ان کی پہلی بیوی کا نام نوشین تھا، جسے وہ بے پناہ محبت کرتے ہیں، مگر نوشین نے انہیں کاٹ کا الو سمجھ لیا اور ان کے دل سے کھیلتی رہی۔ جب وہ پہلی رات کمرے میں بیٹھی تو اس نے میرے شوہر کی ماں کو مارنے کی دھمکی دی، کیونکہ امی اس وقت نوشین پہ مکمل یقین رکھتی تھیں۔ گلزار بھی اسے چاہتے تھے۔ پھر وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر سہاگ رات والی رات ہی ساری دولت لے کر بھاگ گئی۔ تب میرا شوہر ایک نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ اس کا بہت علاج کروایا گیا مگر کہیں بھی فرق نہ پڑا، تو تھک ہار کر دوسری شادی کر دی۔ شاید وہ یہ غم بھول جائیں، مگر اب انہیں ہر لڑکی میں نوشین نظر آتی تھی، اسی لیے وہ دیکھتے تھے کہ سب عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ وہ نئے جوڑے کو دیکھتے، لیکن جب ان میں پیار محبت اعتماد کو دیکھتے تو بہت روتے کہ قسمت نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا۔ جب کچھ نہ بن پاتا تو وہ ان لڑکیوں کے شوہر کو بھڑکاتے اور پھر ایسے وہ صبح ہی روتی ہوئی واپس آتی۔ وہ ان کا ذہن صاف کرتے تھے کہ یہ ابھی نہیں، جوانی میں سو ان کے افیئرز ہوں گے۔ مرد تو پہلے ہی کان کا کچا ہوتا ہے۔ میں ان سی سب باتیں جان چکی تھی۔ میں نے گلزار سے معافی مانگی کہ میں اب تک آپ کو سمجھ ہی نہ سکی، اور پھر انہیں اپنی زندگی میں واپس لانے کی کوششیں کرتی رہی۔ اللہ نے میری جلد سن لی اور میری گود بھر دی۔ یوں بچے کے آنے پر میرا شوہر نوشین کا غم بھول چکا تھا۔ ہم اپنی زندگی میں
बहुत खुश थे।